سچا بتانے کے لیے بازاروں میں جانا پڑتا ہے. اور ایک بات میرا لال یاد رکھنا، یہ تجھے روکیں گے بھی، پتھر بھی ماریں گے، کیونکہ جب سچ کے لیے نکلو پتھر بھی لگتے ہیں، روٹ بھی تبدیل کروائے جاتے ہیں، رستوں میں مشکلیں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن تو ہے سچا، تیرے ساتھ ہے حق کا دامن. تو نے پریشان ہوا. مکہ کی گلیوں میں اعلان ہونا شروع ہو گیا. یا مکہ کی گلیوں میں بڑی جلدی میرے سامنے یوں کھلی ہوئی ہے تاریخ، لیکن میں نے یوں سمیٹ کے 3 دنوں میں یہ آپ کو ایک قطرے میں بند کر کے آپ کے حوالے جی آپ جی سرکار سے بہت سلامت رہے. اب جب تبلیغ شروع ہو گئی، اب مکہ کے سرداروں نے کہا کہ دیکھیں بات ایسے نہیں بنتی، ایسے کرتے ہیں کہ ان کے گھر جاتے ہیں، کچھ لے دے کے تھوڑی امادگی اظہار کریں، اپنے بولنے کے ساتھ امادگی اظہار کریں، ان سے کچھ لے دے کی بات کرتے ہیں، کچھ انہیں دیتے ہیں، کچھ ان سے لے دیتے ہیں، بات اس طریقے سے طے کر دیتے ہیں. بات ہوئی تو مکہ کے سردار اکٹھے ہو کے اب دوبارہ آئے حضرت عمران کی درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے. برادر جی وقار عزت مآب ہماری جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام تشریف لے آئے. 3 دن کا ہمارا اور ان کا ایک ساتھ ہے. کوشش میں کروں گا کہ فضائل کی ایک نہ ایک نہج تک میں آپ کو لے کے جاؤں، اور آگے مصائب کے لیے منفرد لہجہ جناب سیدہ امین نے پہلے ہی ادا کیا ہوگا. توجہ سرکار اب یہ مکہ کے کافر کٹھے ہوئے حضرت عمران کے گھر، حضرت عمران کے گھر آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھ ابو طالب تو ہے سردار، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے، نہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہے نہ ہم تیرے کو مانے. یہ چکر شروع سے چلا ہوا ہے. تو نے چل ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تیرا اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو ابو طالب بھی ایسے کر، تو اسے منوا، کم از کم انہیں تو غلط نہ کہے. ابو طالب نے کہا میرا دین ہی یہ ہے، انہیں غلط کہوں گا تو اسے منواؤں گا. میرے کلمے میں پہلے لا ہے، پہلے انکار ہے، پھر اقرار. میں نے کہا ابو طالب دیکھ ہم مزاج سمجھتے ہیں، ہم عرب کے بڑے سیانے اور سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ واقعتاً عرب کا کلچر یہ تھا، یہ بہت دور اندیش لوگ ہوتے تھے. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھ یہ ساری چیزیں انسان چند چیزوں کے لیے کرتا ہے. اپنے بھتیجے سے پوچھ، اگر تو یہ سب کچھ کر رہا ہے دولت کے لیے، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائیں گے. اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے حکومت کے لیے، 360 کمینے سردار ہم سارے آئے ہوئے ہیں، ہم یہ جو 40 سردار تیرے گھر رہے ہیں، 40 سرداروں کے کہنے پہ، ایک سردار کے کہنے پہ 100 70 قبیلہ، 50 20 قبیلے ہیں. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ وہ حکومت کے لیے کر رہا ہے، ہم بلا شرکت غیر اسے عرب کی حکومت دے دیتے ہیں. اسے کہے اس کام سے. تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اچھے گھر سے رشتہ. حضرت عمران نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو چیزیں کہی ہیں میں پوچھ لیتا ہوں. انہیں بٹھایا اپنے اس مہمان خانے میں، حجرے کا پردہ اٹھایا، اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عمران باہر آئے. وہ جو وحی سے بولتا ہے نا، اس کی زبان ابو طالب بنا ہوا. فرمایا کہ میں نے اپنے سردار سے پوچھا ہے، مالک فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ تم مجھے لالچ دے رہے ہو دولت کا، میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھو، میں تمہارے بنگلوں سے زیادہ اس جھونپڑی کو ترجیح دوں گا. اور دوسرا تم نے
آقا سونے اور چاندی کے ڈھیر ان عرب کے جاہلوں کو جا کے بتا دے جس کے تم مغروض ہو وہ میری کنیز بننے والی ہے. جس کے تم مغروض ہو وہ قریب میری کنیز بننے. مجھے نہ دولت چاہیے نہ حکومت چاہیے. اتنا کہنا تھا. یہ 40 سردار اٹھے اور انہوں نے آگے کہا ابو طالب دیکھ ہم تیری بڑی عزت کرتے ہیں, تو شروع سے مکہ میں ہم قبائل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں, ہم چاہتے تھے کہ مکہ میں خون خرابہ نہ ہو, لیکن لگتا ہے کہ تیرا بھتیجا مانے گا نہیں. لے میں ہسٹری کا ضامن ہو کے اگلا لفظ پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا ہم چاہتے تھے خون خرابہ نہ ہو, لیکن لگتا ہے کہ تیرا بھتیجا ایسے بات مانے گا نہیں. اگر اس نے ابھی اگر کہا تھا یا ابو طالب نے نیام سے تلوار نکالی, ابو سفیان کی گردن پر کہا کیا اگر خبردار اگلا لفظ بھی تیری زبان پہ آیا میں مکہ کی گلیوں کو خون سے بھر دوں گا اگر تیری زبان پہ اس سے آگے ایک لفظ اگر پہ رک گیا کفر. یوں حسرت دل میں لے کے کافر گھر سے نکل گئے. کا نہیں, اس کا کام اس وقت تک تمام نہیں ہونا جب تک یہ زندہ ہے. اگر یہ سردار چلا جائے نا پھر اس کے بعد اس کا قتل بڑا آسان ہے, پھر اس کے بعد ہم کچھ دیکھیں گے. اتنا کہنا تھا. حضرت ابو طالب نے فوراً اگلے دن رسول تبلیغ کے لیے اٹھے, رسول تبلیغ کے لیے گھر جانے لگے. گھر سے نکلے مکہ کی گلیوں میں گئے. مکہ کی گلیوں میں رسول کا جانا تھا. انہوں نے اپنے گھروں میں جا کے کہا دیکھیں ہم نے ایک سازش کر کے دیکھی, ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا ہماری اس بات پہ نہیں آیا. دوسرا انہوں نے ایک ہوچی حرکت, ایک ہوچی ہتھ کنڈوں پہ آ گئے. انہوں نے کہا چلے ایسے کر دیتے ہیں, بچوں سے کہا کہ عورتوں کو ساتھ لے کے چھتوں پہ چڑھ جاؤ, جب یہ یتیم عبداللہ گلیوں میں آئے نا اسے پتھر مارا کرو, اسے زخمی کر دو. جب یہ زخمی ہو جائے گا تو پھر آگے یہ ابو طالب ہم سے کہے گا, ہم کہیں گے ہم نے تو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. اب بچوں کو کون سمجھائے, یہ بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں, بچوں کو کون سمجھائے. اتنا کہنا تھا. رسول پہلے دن گئے مکہ کی گلیوں میں, مکہ کی عورتوں نے اپنی گود میں بچے رہے, بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے رسول کو زخمی کرنا شروع کیا. پہلے دن رسول زخمی ہو کے گھر آئے, دوسرے دن رسول زخمی ہو کے گھر آئے, تیسرے دن رسول کا زخمی ہو کے گھر آنا تھا. حضرت ابو طالب نے جسم لہو سے بھرا ہوا دیکھا. حضرت ابو طالب اس کمرے میں گئے جہاں بیٹوں کے بستر تھے, جا کے علی کو اٹھا کے کہا علی آج کے بعد محمد زخمی ہوا, تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے بعد نبی کا جسم پہ ایک زخم بھی آیا, تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاریخ کی کتابیں نکلتی ہیں اگلے دن منظر تبدیل ہو گیا. آگے آگے محمد رسول اللہ تھے, پیچھے پیچھے علی ولی اللہ تھا. آگے آگے نبی تھے, پیچھے پیچھے علی تھا. علی کا بچپن تھا, علی بچپن میں مکہ کی گلیوں میں آئے. کافر ماؤں نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا, وہ دیکھو نیچے یتیم عبداللہ آ رہا ہے. انہوں نے ہاتھوں میں پتھر مار کے مارنے کا اشارہ کیا. علی نے پیچھے سے انگلی کا اشارہ کیا, خبردار کوئی پتھر بھی نبی کے جسم پہ نہ آئے. طریقہ تھی علی کھجورے کھا رہے تھے, گٹھلیاں سنبھال رہے تھے, کھجورے کھا رہے تھے, گٹھلیاں سنبھال رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد علی نے اپنے ہاتھ سے کھجوروں کی گٹھلیاں پھینکنی شروع کی. طریقہ تھی جس کے بازو میں لگی اس کا بازو چلا گیا, جس کے ہاتھ میں لگی اس کا ہاتھ چلا گیا, جس کے سینے میں لگی اس کا سینہ چلا گیا. آج مولوی کہتا عقل نہیں مانتی, کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ چاہے تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ قرآن میں کہتا علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اگر ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیل کی چونچ سے نکلے ہوئے پتھر مار سکتے ہیں تو ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کے بچے بھی مار سکتے. بستر بدلنے کا فائدہ ابو طالب تجھے خالق نے عمران کر دیا. مروائی پڑھنی نہیں ہے, منو انہیں آکھیا بھی اٹھ کے پڑھو. ابو طالب تجھے خالق نے عمران کر دیا, خدمت احمد سے تجھے روح عرفان کر دیا. اے روح عرفان کی تجلی اور ایمان کا افراز, تیرے بیٹے کو خدا نے کلے اسی سال زیارت امام حسین اور کربلا کو جائے گا. میرے سمیت میں ایدیوں بات چلے ہیں تو تجھے بھی تیار ہو جائے. پوری طاقت سے کل ایمان نعرہ بجانے گزرے یا رسول نے کہا. جب ابو طالب میں چاہتا ہوں کہ اب گلیوں میں نہیں, اب باقاعدہ اسلام کا آغاز کریں. حضرت ابو طالب کا ٹھیک ہے میری حویلی حاضر ہے, پہلی مجلس یہاں کرواتے ہیں. اسلام کی پہلی مجلس ابو طالب کی حویلی میں انتظامات شروع ہوئے.
لنگر بننے شروع۔ اعلان ہو گیا کہ آج سیدوں کے گھر میں مجلس ہے،